نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پروفیسر صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو، میں بھی اس میں انکلوڈڈ ہوں، یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم پروفیسر صاحب کی گفتگو ہم نے سنی اور سوال و جواب ابھی ہوں گے۔ میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جب میں ایسے سٹیج پہ آتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں اس کرۂ ارض پہ کہ جن کے پاس ہمارے سوالوں کے جواب ہیں، اور جو محبت کا درس دیتے ہیں، اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی فہرست میں اللہ نے انہیں شامل کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرا پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق بھی عجیب طریقے سے پیدا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا، میں ایک انزائٹی اٹیک مجھے ہوا، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کیا بلا ہے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ if brain does not work, rest of the body does not matter much۔ جب ذہن ہی نہ کام کرے، بندہ کہتا ہے میرے ہاتھ کو، ٹانگ کو کچھ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب دماغ، کیونکہ جب ہاتھ، کان، گلے، ٹانگ کو کچھ ہوتا ہے تو دماغ اس کی وکالت کرتا ہے، لیکن اگر وکیل ہی بیمار ہو جائے تو اس کی ایک سٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ وہ شدید پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسری پھر جو اگلی سٹیج ہوتی ہے اس میں پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ سارے پریشان ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ اب وکالت بھی نہیں کر سکتا۔ سو ایسی سٹیج کے آنے سے پہلے والی جو سٹیج تھی وہ شدید ڈپریشن اور انزائٹی والی، تو مجھے کسی نے پروفیسر صاحب کا نمبر دے دیا، اور اس نے کہا کہ تم صرف نام بتانا اور کہنا مجھے میرے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا میں کیا کہوں کہ میرے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہم سب لوگ طبیعتاً شکی تو ہوتے ہی ہیں، تو میں نے خیر اسی طرح سے سوال کیا، تو پروفیسر صاحب نے مجھے کافی کچھ بتانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا انہیں دس دیتا ہوئے گا پہلے ہی، جس طرح ہم لوگ سارے شک کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ پروفیسر صاحب نے وہ تسبیحات مجھے دی۔ تو ابھی یہ وہ معجزے کا ذکر کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا ورڈ معجزہ یا کرامت اس کے لیے کون سا سوٹیبل ہے۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے بے شمار تسبیحات کی ہیں، میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، بڑے نیک اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو تسبیحات نے کام کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک نہیں ہوا۔ اور وہ میں نے دیکھا کہ ٹرپٹینول جیسی گولی میں نے چھوڑی اور تسبیحوں پہ چل رہے ہیں، اور سکون، اطمینان جتنا اس وقت ملا، اور پھر میں نے وہ بانٹی، اور میں نے پروفیسر صاحب کو بتایا، میں کہا میں چھوٹا موٹا پیر بن گیا ہوں دنیا میں، جدھر جاتا ہوں آج بھی میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہوں، مجھے وہ کوئی خاتون کا فون آ جاتا ہے، برار بھائی وہ آپ نے جو تسبیحاں دیتے ہیں ذرا دیں، میرا بچہ جو ہے وہ، تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ ادھر جاتا ہے، اور میں ان کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے آج میری درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت اللہ رکھے۔ مدینہ شریف میں ایک دفعہ گیا اپنے بزرگ کے ساتھ، تو جالی کو ہاتھ لگانے لگا تھا، تو وہ شرطے نے مجھے پکڑ لیا آ کے، تو بڑا اس نے بازو کو مروڑا دیا، تو میں بڑا تکلیف محسوس کی، تکلیف بازو والی نہیں، دل پہ، کہ یہ پتہ نہیں میرا قبول نہیں ہے، میں گناہگار ہوں۔ تو بڑا میں رویا اور سجدے میں گر کے، تو جب میں واپس آنے لگا تو میں گنبد خضرا کو مڑ مڑ کے دیکھتا بھی تھا کہ میں نے تو بڑے لاڈ سے کیا تھا۔ تو آپ یقین کریں کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، وزیر اعظم بن گئے ہمارے چوہے شجاعت حسین، تو وہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ وہ لے گئے، اور وہاں میں دوسرا شخص تھا جو اندر حاضری کا موقع مل گیا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، جو وہ آنسو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم اندر ہی آ جاؤ، تمہیں زیادہ شوق تھا۔ ہمارے ہی پیار میں کہیں کمی ہوتی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں ہمارے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نعت شریف کے دو اشعار جو
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ ساتھیو آؤ سب مدینے چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ایک اس کا بند میں نے خود لکھا تھا، یہ جو خاکے وغیرہ بنتے ہیں اور کئی دفعہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو آگ لگانا شروع کرتے ہیں کہ سازشوں میں بھلا ہم آئیں کیوں، اپنا گھر اس طرح جلائیں کیوں، کہ آپ پیارے ہیں ساری امت کے، یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں، اور آپ سائے گا نہ آیا ہے، یہ مخالف تبھی تو جلتے ہیں۔ ساتھیو آؤ، اور آخری کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ ساتھیو آؤ سب مدینے چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ مقصود نے مجھے دعوت دی، میری 2 حاضریاں ہو گئی تھیں، اور شکر ہے الحمدللہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور مجھے شرف مل گیا بہت۔ جی